إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری. دورہ صرف و نحو چل رہا ہے الحمدللہ، اور ہم اب تک اسم متمکن کو بھی سمجھ چکے ہیں، اس کی مشق کر چکے ہیں. البتہ اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے ایک قسم ہے غیر منصرف، اور اس کو سمجھنا تھوڑا سا باقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، ان کو سمجھنا تھا اور ان کی مشق کرنی تھی الگ سے. تو اگر آپ نے غیر منصرف کو اب تک نہیں سمجھا، اور اس کے جو 9 اسباب ہوتے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان، تو آپ اوپر آئی بٹن پہ ایک لنک آ رہا ہوگا، اس پر کلک کریں اور غیر منصرف کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیں. اس کے بعد آپ اس ویڈیو میں اس کورس کے اس سبق کے ذریعے سے اپنی غیر منصرف کی اچھی طرح مشق کر سکتے ہیں. سورہ مریم کھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہے. اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر مفرد منصرف صحیح، رحمت مفرد منصرف صحیح، رب مفرد منصرف صحیح، عبد مفرد منصرف صحیح. زکریا یہ ہے اسم مقصور، اس کے آخر میں الف ہے، اور آخر میں الف اگر حروف اصلیہ سے زائد ہو تو وہ حبلہ والی قسم بن کر تانیث ہوتا ہے، اور تانیث شمار ہو کر وہ غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے. لیکن زکریا کا جو الف ہے، اس کے سارے حروف چونکہ عجمی لفظ ہے تو عجمہ سے آیا ہے، تو یہ سارے کے سارے حروف اس کے اصلی ہی شمار ہوں گے، تو یہ الف زائد شمار نہیں ہوگا. رحماء اور اشداء پہ اس کو قیاس نہیں کر سکتے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. رب مفرد منصرف صحیح، اور ندا مفرد منصرف صحیح، خفیہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح. اب یہاں ندا کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح کیوں ہے، غیر منصرف کیوں نہیں، حالانکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے. تو دیکھیں تنوین سے تو پتہ چل گیا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، لیکن اشکال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے جبکہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، جو کہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ زائد نہیں ہے، لام کلمہ ہے، اور یہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ جب زائد ہوں تب وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور تب وہ غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں. خفیہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے، اور یا سے پہلے بھی یا ہے جو کہ ساکن ہے. یا مشدد ہے، جو بھی حرف مشدد ہوتا ہے وہ گویا 2 حرف ہوتے ہیں، تو یہ گویا 2 یا ہیں، پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا متحرک ہے. تو آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو جس لفظ کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو وہ دلون اور زبیون والی قسم بنتا ہے. مفرد منصرف قائم مقام صحیح اس کا نام ہے. قال ربی انی وہن العظم. العظم مفرد منصرف صحیح. منی واشتعل الرأس شیبا مفرد منصرف صحیح. ولم اکم بدعائک. دعا مفرد منصرف صحیح ہے، ندا کی طرح ہے بالکل. ربی مفرد منصرف صحیح. شقیہ خفیہ کی طرح مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. الموالیہ یہ فعال کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ وہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہوتا ہے، تو یہ موالی بھی غیر منصرف ہے. اور چونکہ اس کے آخر میں یا ہے اس لیے یہ قاضی والی قسم بھی بنے گا، اسم منقوص. تو الموالی، الموالیہ، یہ اس کی حالت رفع نصبی جری بنے گی قاضی والی قسم ہونے کے اعتبار سے، اور اس پر الف لام نہ ہو تب بھی اس پر تنوین نہیں آئے گی، یہ موالیہ ہی ہوگا کیونکہ یہ غیر منصرف بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ غیر منصرف بھی ہو اور قاضی والی قسم بھی ہو، دونوں ممکن ہے. میوں ورائی. ورا مفرد منصرف صحیح ہے، ندا کی طرح ہے. اور وکانت امراتی عاقرہ. امراۃ مفرد منصرف صحیح، عاقرا مفرد منصرف صحیح. من لدنک ولیہ. ولیہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے ہم نے خفیہ اور شقیہ میں سمجھ لیا. اس صورت میں بیشتر ایسے الفاظ ہیں جیسے رضیہ، اور آگے بھی آئے گا عطیہ، اور آگے سویہ، عشیہ، یہ سب مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے. اب میں صرف وہ الفاظ دیکھوں گا جو غیر منصرف تک کہ بطور غیر منصرف اچھی طرح ہماری مشق ہو جائے اس کی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ علم ہے،
اور اس میں ایک دوسرا سبب پایا جا رہا ہے وزن فعل، تو علم اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف بھی ہے، اور یہ چونکہ اس کے آخر میں الف ہے لہذا یہ اس میں مقصور بھی ہے۔ لم نجعل له من قبل السميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ لیال اصل میں یہ تھا لیالی، یہ لیالی ہے لفظ لیالی، جب الف لام آتا ہے تو یہ اللیالی ہو جاتا ہے، جب الف لام ہٹتا ہے تو یہ لیالن ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لیالیون تھا تو یا ساکن ہو گئی عربی قاعدے کے تحت، تو یہ لیالین ہو گیا، اور پھر یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیے تو یہ ہو گیا لیالن۔ تو یہ فعالل کے وزن پر ہے تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے۔ پھر اس پر تنوین کیوں آ رہی ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو اس کا جواب پتہ ہو تو مجھے نیچے تبصرہ خانے میں ضرور بتائیے گا، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یا یحییٰ، یہ یحییٰ اسی طرح اوپر گزر چکا ہے کہ یہ غیر منصرف بھی ہے اور اس میں مقصور بھی ہے۔ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا واذکر فی الکتاب مریم۔ مریم غیر منصرف ہے، علم اور تانیث اس کے اندر 2 سبب پائے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ عجمہ بھی اس میں ممکن ہے، بہرحال یہ غیر منصرف ہے، اس کے اندر جتنے بھی سبب مان لیں، اور اسی لیے اس میں تنوین نہیں آ رہی، ورنہ یہ ہوتا مریمن۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی خاتون کا اگر نام ہو نا تو عام طور پر وہ غیر منصرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاتون کا نام ہونے کی وجہ سے مؤنث ہو گیا اور نام ہونے کی وجہ سے وہ علم ہو گیا، تو علم اور تانیث کسی بھی لفظ میں ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے فاطمہ تانیث اور علم، زینب تانیث اور علم، تو یہ سب جتنے بھی خواتین کی جتنے بھی عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب غیر منصرف ہی ہوتے ہیں عام طور پر۔ ہاں الا یہ کہ وہ 3 حرفی ہو تو پھر ہندن پھر الگ تفصیل آتی ہے پھر اس کی، تو وہ پھر اس سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے کہ تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے، وہ پھر آگے بہت زیادہ تفصیلی بات ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو مؤنث کے نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، شرقیہ وہی مفرد منصرف مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں کہ کیونکہ غیر منصرف کا کوئی آ نہیں رہی مثال، کوئی غیر منصرف کی مثال آئے گی تو پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ اس سبق میں ہم اصلاً جو ہے وہ غیر منصرف کی مشق کر رہے ہیں۔ فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اب دیکھیے نسین اور منسین یہ دونوں وہی ہے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، دلون اور زبیون والی مثالیں ہیں۔ فنادا، کوئی کہتا ہے نا کہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی صرف 2 ہی مثالیں دلون اور زبیون، اس کو سورہ مریم دکھا دیں، اس کے اندر یہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي۔ اچھا جو الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر منصرف ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں تو وہ ان میں سے آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ پہلی 5 قسموں میں سے ہے یا دوسری 8 قسموں میں سے ہے۔ اگر ان 13 میں سے نہ ہو تو پھر اگر وہ واحد ہو تو مفرد منصرف صحیح، اور جمع ہو تو وہ جمع مکسر منصرف، جیسے رطباً جمع مکسر منصرف ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ یا اخت ہارون، اخت
مفرد منصرف صحیح ہے، اور ہارون یہ غیر منصرف ہے علم اور عجمہ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے یہ ہارون نہیں ہے، اس پر تنوین نہیں آئی۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ عیسیٰ علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور اس میں مقصور بھی ہے، اور مریم علم اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور عجمہ کی وجہ سے بھی۔ قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ سبحان کیا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف نون زائدتان بھی آ رہا ہے لیکن یہ علم نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ منصرف ہے۔ اب اگر یہ غیر منصرف ہوتا بھی تو مضاف ہو رہا ہے، غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے پاس اس کی کوئی مزید تحقیق ہے تو مجھے نیچے تبصرہ خانے میں ضرور بتائیں کہ سبحان آپ کے نزدیک منصرف ہے یا غیر منصرف، اور اگر غیر منصرف ہے تو کیوں، اس میں کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ عالم کہلائے گا؟ جبکہ عالم تو نہیں ہے، یہ تو سبح یسبح کا مصدر ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراہیم۔ ابراہیم علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے یہ فی الکتاب ابراہیمن ہوتا، ورنہ اور تنوین نہیں آئی، اس کی وجہ یہ کہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کا۔ اچھا شیطان منصرف ہے یا غیر منصرف؟ اس کو ذرا بتائیے آپ۔ یہ علم بھی ہے اور اس کے آخر میں جو الف نون ہے وہ زائد ہے یا نہیں، یہ ذرا غور کریں۔ میں آپ کے لیے یہ سوال چھوڑتا ہوں۔ الف نون زائدتان جو ہے نا، الف نون اس کا نام ہے الف نون زائدتان، یعنی لام فا عین اور لام کلمے میں سے نہ ہو تب وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ کان للرحمن عصیہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ یا ابراہیم، ابراہیم غیر منصرف ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ وہبنا لہ اسحاق ویعقوب۔ اسحاق اور یعقوب یہ دونوں غیر منصرف ہیں علم اور عجمہ ہونے کی وجہ سے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ۔ موسیٰ اس میں مقصور بھی ہے اور علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف بھی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اچھا موسیٰ جو ہے وہ عربی میں استرے کو بھی کہتے ہیں، استرا جس سے بال مونڈتے نا، تو وہ بھی غیر منصرف ہے۔ اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ ہے کہ وہ الف اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے جو کہ دو سبب کے قائم مقام ہے، کیونکہ وہ ام وسو ام وسانی ام وسون اماوسو موسیٰ، تو یہ موسیٰ بشرا کے وزن پر ہے وہ۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اس میں تفضیل کی گردان آپ نے پڑھی ہوگی نا، میں نے ابھی سنائی، جیسے اکبر اکبرانی اکبرون اکابر کبرا کبریانی کبریات کبرو۔ اس میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، اس کو بھی صورت سے ہٹ کر بتا رہا ہوں، موسیٰ کے لفظ سے یاد آیا تو بتا رہا ہوں، میں نے کہا آپ کے علم میں آ جائے کہ اکبرو یہ بھی غیر منصرف ہے علم اور وصف اور وزن فعل کی وجہ سے، یا پھر علم اور وزن فعل کی وجہ سے اگر کسی کا نام ہو۔ اکبرانی تو تثنیہ ہو گیا، اکبرونا جمع مذکر سالم ہے، اور اکابرو یہ فعالل کے وزن پر ہے، جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے۔ اور کبرا علم، کبرا جو ہے وہ اگر کسی کا نام ہو تو علم اور تانیث کی وجہ سے بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا نام نہ ہو وصف و صرف تو اس صورت میں الف مقصورہ ہے اس کے آخر میں، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ اور کبریانی تثنیہ ہے، کبریاتن جمع مؤنث سالم ہے، اور کبرو جو اس کی جمع مؤنث آتی ہے وہ عدل
عدل اس کے اندر عدل ہے اور وصف ہے، تو عدل اور وصف کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہے، یہ اخرو اور جمعو کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں تفضیل کے اندر کافی سارے غیر منصرف ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ان کے وزن پر بھی کئی الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن، ایمن یہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، اس میں تفضیل کا جو وزن ہے افعال کے وزن پر، یہ وصف اور وزن فعل یا علم اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن ابھی اس پر الف لام داخل ہے الایمن، اس وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی، ورنہ غیر منصرف کی حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے۔ اگر یہ ایمن ہوتا الف لام نہ ہوتا تو یہ ہوتا ایمنا، لیکن چونکہ اس پر الف لام آ گیا، غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے، اور تنوین تو نہیں آئے گی کیونکہ الف لام بھی تنوین کے معنی ہے اور مضاف بھی تنوین سے معنی، کسرہ البتہ آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے الایمنی۔ وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، ہارون غیر منصرف ہے علم اور عجمہ کی وجہ سے۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل غیر منصرف ہے علم اور عجمہ کی وجہ سے۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ واذکر فی الکتاب ادریس، ادریس علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں نا، چونکہ انبیاء جو تھے وہ بہت پہلے زمانے کے تھے، تو عربی تو اس کے بعد کی ہے جو یہ قرآنی عربی ہے، اور وہ پھر تاریخی تحقیق ہے کہ وہ عربی پہلی زبان دنیا کی کون سی ہے بہرحال۔ تو یہ جتنے نبیوں کے نام ہوتے ہیں یہ عام طور پر عجمہ ہوتے ہیں۔ انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، آدم یہ علم اور عجمہ کی وجہ سے بھی غیر منصرف ہو سکتا ہے، اور علم اور وزن فعل کی وجہ سے بھی غیر منصرف اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آدم اکرم کے وزن، اکرمہ کے وزن پر، افتح کے وزن پر، افتح۔ وممن حملنا مع نوح، نوح علم بھی ہے عجمہ بھی ہے لیکن منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عجمہ جو ہے اس کے بارے میں نحوی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ 3 حروف سے زیادہ ہو، اگر 3 حرفی ہے تو درمیانہ متحرک ہو، یہ 3 حرفی ہے اور درمیان حرف ساکن ہے، لہذا یہ عجمہ جو ہے وہ یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شرائط جو ہوتی ہیں یہ انہی الفاظ کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں، یاد رکھیے گا کہ قواعد کے مطابق زبان نہیں بولی جاتی بلکہ بولی ہوئی زبان کے مطابق قواعد ترتیب دیے جاتے ہیں، اور جب عربی بولی جا چکی تھی اس کے قواعد جب بنائے جا رہے تھے تو سب سے افصح کتاب، افصح کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کو دیکھ کر عربی قواعد بنائے جاتے ہیں۔ تو کبھی آپ دیکھیں کہ عربی کا کوئی قاعدہ قرآن کریم میں ٹوٹ رہا ہو تو یہاں یہ مت سوچیے گا کہ قرآن کریم کے اندر اشکال ہو گیا اور قرآن کریم پہ کیسے ٹوٹ گیا، اور یہ تو اس کا مطلب ہے اس کلام پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یوں سوچیے گا کہ یا تو آپ کو قاعدہ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اور تفصیل کچھ اور ہوگی، یا پھر اس قاعدے کی استثنائی صورت ہوگی جو قرآن کریم سے آپ کو پتہ چل رہی ہوگی۔ ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اسرائیل بھی یعقوب علیہ السلام کا نام تھا غالباً، ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو علم اور عجمہ کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سجدہ کر لیجئے گا۔ فخلف من بعدہم، نہیں آپ نہ کیجیے گا، میرے خیال میں مسئلے کی روح سے صرف مجھ پہ واجب ہوگا، جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اور کریں مشق، 18 منٹ ہو گئے اب تک، ویڈیو میں تو شاید تھوڑے زیادہ نظر آ رہے ہوں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اب تک کوئی غیر منصرف نہیں آیا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، شیاطین فعالیل کے وزن پر ہے، جو بھی جمع فعالیل اور فعالیل کے وزن پر ہو آپ آنکھ بند کر کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کے 2 سبب آپ سے پوچھے جائیں تو آپ کہیے گا کہ جمع منتہی الجموع اکیلا 2 سبب کے قائم مقام ہے، لیکن یہاں پر اس پر الف لام آ رہا ہے اور الف لام غیر منصرف کو منصرف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، جہنم
علم اور تانیث معنوی کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، ٹھیک۔ جہنم کے جتنے بھی نام ہیں تقریباً تانیث سماعی شمار، مؤنث سماعی میں شمار ہوتے ہیں۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد، اشد آپ کو میں نے بتایا تھا اس میں تفضیل کا جو پہلا صیغہ ہے وہ وزن فعل اور وصف یا وزن فعل اور علم کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے، تو یہ اشد یہاں پر وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ علی الرحمن عتیہ، ثم لنحن اعلم، اعلم بھی وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ بالذین هم اولا، اولا بھی وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ بہا سلیہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ احسن وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو اس میں تفضیل کا بتایا تھا، اس کے کئی سارے صیغے آ بھی گئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ، غیر منصرف ہے وزن فعل اور وصف کی وجہ سے۔ اساسا ورئیا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو الشر مكانا وأضعف جندا۔ اضعف، اضعف یہ غیر منصرف ہے وزن فعل اور وصف کی وجہ سے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، شیاطین پہ بات ہو گئی، علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جہنم پر بھی بات ہو گئی۔ لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ مریم مکمل پڑھ لی اور اس میں سے جتنے غیر منصرف تھے ان سب پر ہم نے بات کر لی، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید آپ مشق کریں اور خود کسی کے ساتھ بیٹھ کے کریں، جتنا زیادہ قرآن کریم میں سے انشاءاللہ مشق کریں گے اتنی زیادہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔